آپ پہلے ایران امریکہ کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے یا جو حالات سینٹر ناصر بٹ صاحب نے کہا کہ جی بہت بہترین ہو گئے، عمران خان کہاں پہ برے حالات میں چھوڑ کے گئے تھے اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے، شہباز شریف نے اس کو کہاں تک پہنچا دیا، اوجے سریا تک؟ پہلے اس پہ بات کریں گے یا امریکہ ایران پہ پہلے گفتگو کرنا چاہیں گے آپ؟ جہاں تک ایران اور امریکہ کی بات ہے، پاکستان نے ایک کوشش ضرور کی ہے مذاکرات کے حوالے سے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ آواز بڑھا دیں جی سینٹر ناصر بٹ کے لیے۔ جی آپ کنٹینیو کیجئے شفیع جان صاحب۔ غریدہ صاحبہ، جہاں تک امریکہ اور ایران کی جنگ کی بات ہے تو پاکستان نے ایک مثبت رول پلے کرنے کی کوشش کی ہے۔ مذاکرات تو کامیاب نہیں ہو سکے، البتہ پاکستان نے خارجہ پالیسی مذاکرات ناکام بھی نہیں ہوئے، مذاکرات ناکام بھی نہیں ہوئے، ابھی ختم کہاں ہوئے ہیں، ابھی تو چل رہے ہیں۔ میں نے تو یہ نہیں کہا کہ ناکام ہوئے، لیکن ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے، کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس کے بعد ایک اور دور بھی رہا، لیکن وہاں بھی وہ رزلٹ نہیں مل سکے جو توقع کی جا رہی تھی۔ اس سے پاکستان کا وقار بلند ہوا ہے، اچھی بات ہے، اللہ کرے کہ جنگ بندی ہو، کیونکہ ہر پاکستانی جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ جہاں تک بات کی سینیٹر صاحب نے، تو دیکھیں ایک اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ بڑی کامیاب ہے، خارجہ پالیسی اس وقت آپ کی کامیاب ہوگی جب آپ کی داخلی جو پالیسی ہے وہ کامیاب ہو۔ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ باہر لوگوں کی امن لانے کے لیے لوگوں کو ٹیبل پہ بٹھا رہے ہو، گھر کے اندر جو حالات ہے وہ آپ کے سامنے ہیں، اسٹیٹ بینک کی رپورٹ آپ کے سامنے ہے۔ ابھی بڑا ڈنکا بچا رہے تھے سینیٹر صاحب کہ پھر یہ ہو گیا اور پھر وہ ہو گیا۔ حالت یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو بے روزگاری ہے وہ 41 سالہ کی بلند ترین سطح پہ ہے۔ یہ بات تو آپ تسلیم کریں نا، یہ باتیں آپ کی درست ہیں کہ پاکستان کا جو داخلی محاذ ہے اس پہ بیڑا غرق ہو چکا ہے، لیکن جو خارجہ محاذ ہے اس پہ تو بہت بہترین کام ہوا ہے نا۔ یہ تو کریڈٹ دے دینا آپ فیلڈ مارشل کو، شہباز شریف کو، اسحاق ڈار صاحب کو۔ لیکن میں نے پہلی بات یہی کی ہے کہ اگر یہ ثالثی کا رول پلے کامیاب ہو جاتا تو اس سے پاکستان کا امیج بہتر ہوتا، پاکستان کا وقار بلند ہوتا۔ وہی تو سینٹر ناصر کہہ رہے ہیں کہ وہ امریکہ جو آپ کو مسڈ کال بھی نہیں دیتا تھا، آپ اس کی منتیں کرتے تھے کہ فون اٹھا لے، اب وہاں پہ ٹرمپ صاحب پریس کانفرنس کسی اور چیز پہ کر رہے ہوتے ہیں، گفتگو لازمن کرتے ہیں وہ فیلڈ مارشل کے بارے میں۔ ٹرمپ صاحب کا ایک بیان بھی آپ کو یاد ہوگا، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے سے کم جو ناکام لوگ ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھنے کو ترجیح دیتا ہوں۔ تو شہباز شریف اس کرائیٹیریا پہ فٹ آتے ہیں، کیونکہ ٹرمپ جو ہے وہ اس کو اپنے بہادری کی قصے سناتا ہوگا، شہباز شریف کو اپنی کامیابی کے قصے سناتا ہوگا، کیونکہ یہ تو انٹرنیشنلی ہر محاذ پہ ناکام ہو چکے ہیں، نیشنلی بھی ہر محاذ پہ ناکام ہو چکے ہیں۔ 50 سے زیادہ دورے جو ہے وہ شہباز شریف نے کی ہیں، 1 روپے کی انویسٹمنٹ یہ لے کے نہیں آئے۔ 41 سالہ کی بلند ترین سطح پہ بے روزگاری ہے، غربت آج پاکستان میں سب سے زیادہ ہے، 80 کروڑ کا یہ قرضہ پہنچ چکے ہیں، 4 سالوں میں انہوں نے 40 کروڑ کا قرضہ لیا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ آج جی ڈی پی کہاں ہے، ایکسپورٹس کہاں پہ ہے، آپ کی اکنامک کنڈیشن کیا ہے۔ ان کی اپنے وفاقی وزراء نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ میں جو ہو رہا ہے اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، حالات ہمارے کنٹرول سے باہر ہے۔ پیٹرول کی پرائسز، کیونکہ یہ جو کرائسس ہے تو پوری دنیا کے لیے، صرف پاکستان کے لیے تو نہیں ہے۔ پاکستان میں آج پیٹرول کی پرائسز میں 40 سے 50% اضافہ ہو چکا ہے، دنیا میں کسی ملک نے 8% سے زیادہ مہنگا نہیں کیا۔ اب یہ 50 سے 55 روپے مزید لیوی قیمت میں لینے کو یہ راستہ بنا رہے ہیں۔ اچھا وہ کتنا پرسنٹ بنتا ہے وہ؟ شفیع جان صاحب میں آپ کی طرف آ رہی ہوں۔ 78 پینس زیادہ ہوا ہے، 78 کتنا پرسنٹ بنتا ہے وہ؟ تقریباً 60% بنتا ہے۔ نہیں 60% تو نہیں بنتا، 78 پینس 68 دیکھیں نا، 1 پاؤنڈ کا آکر آپ شفیع جان صاحب بات مکمل کر لیں، لیکن وہ درست کہہ رہے ہیں کہ 40-50% آپ لوگوں نے پیٹرول بڑھا دیا ہے، دنیا میں کہیں 40-50% نہیں بڑھا۔ شفیع جان صاحب آپ مکمل کریں جواب اپنا۔ ان سے یہ پوچھیں، دیکھیں سینیٹر صاحب جب اس طرح نہیں ہوگا، اگر یہ بیچ میں بولیں گے پھر میں بس یہ بولتے رہیں، یہ جب بول رہے تھے میں تو بیچ میں کچھ نہیں بولا۔ اسی جگہ پہ ہے یار، یہ تو مان لیں آپ پاکستان جو مان رہے ہیں نا وہ آپ کے اندر کی حالت بتا رہے ہیں۔ جی شفیع جان صاحب نہیں، جب یہ بول رہے تھے نہیں، آپ جو مرضی کے، میں نے تو صرف یہ کہا ہے جو پاکستان بہتر ہوا ہے دنیا میں، میں نے صرف یہ باتیں یہ تو مان لیں۔ شفیع جان صاحب کو جواب تو کمپلیٹ کرنے دیں۔ جی شفیع جان صاحب، یہ واحد حکومت ہے اور میں سینیٹر صاحب کو بھی چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ ہمیں بتا دے کہ کس سیکٹر میں انہوں نے ترقی کی ہے۔ یہ بندر کے ہاتھ میں ماچس آیا ہوا ہے اور تباہی ہر جگہ ہے، ہر جگہ یہ آگ لگا رہے ہیں۔ یہ بندر کس کو کہہ رہے ہیں؟ اکنامک کنڈیشن آپ کے سامنے، یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ بندر کے ہاتھ میں جو ہے، اس کا مطلب ہے جو کے پی کے میں حکومت ہے وہ بندر ہے۔
نہیں یہ جو آپ کی جو بندر آپ نے بٹھایا وہ شہباز شریف کی شکل میں، پھر بندر ہے نا، وہ جو بندر جیل میں ہے اس کا کیا ہوگا پھر؟ نہیں یہ جو باہر بندر پھر رہا ہے، نہیں وہ جو بندر جیل میں بند ہے چوری میں جس نے کیا، پھر اس بندر کا کیا ہوگا؟ آپ جو کہیں گے وہ سنیں گے شفیع جان صاحب۔ اگر آپ بند ہے وہ شیر ہے، اور شیر کو بند کیا جاتا ہے، آپ اتنے مرد کون کے سا شیر بچے تو نکالیں باہر، کون سا شیر کیا کیا اس نے؟ بہادر بنے، وہ گھاس کھا رہا ہے اندر، رو رہا ہے کہ میرا کچھ کرو، تو آپ کے لوگ اس کو چھوڑ دیں۔ نواز شریف وہ بندر ہے، ڈیل کر کے سعودی عرب سنیں لندن بھاگ جاتا ہے۔ آپ نے کہا کہ وہ جو بندر کے ہاتھ میں اسرا ہے وہ آپ کا تھا، وہ جو 2018 میں آر ٹی ایس بند کر کے مسلط کیا گیا تھا نا بندر، اس نے 3 سال میں یہ انہوں نے کہا، تو میں نے کہا، ورنہ میں نے کہا تھا، میں نے بڑی عزت سے ہر بات کا ان کا سوال کیا، محاورتاً استعمال کیا، یہ محاورتاً نہیں کیا ہے۔ شفیع جان صاحب آپ نے محاورتاً بندر کے ہاتھ میں ماچس آیا ہوا ہے، بندر کے ہاتھ میں آپ پھر دیکھیں وہی بات ریپیٹ کیے جا رہے ہیں تو شفیع اس جان لیے تو صاحب، میں کہتا ہوں یہ ریپیٹ پر یہ ریپیٹ کیے جا رہے ہیں، irrelevant ہو چکے آپ ہیں، ناصر ان بٹ کے صاحب پاس کو کچھ غصہ نہیں دلا ہے۔ رہے ہیں، محاورہ ہے، ان کو تیش دلا رہے ہیں، میں ان کو ان کی باتوں سے مجھے کہا ان کی میں حالت دیکھ کے ان پہ رحم آتا ہے ہاتھ میں جب کہ ماچس آپ کس حالت میں پہنچ چکے ہو بھائی۔ شفیع جان صاحب جس ٹرمپ کے لیے آپ کہتے تھے آپ یہ انجوائے کر رہے جیتے ہیں گا تو شفیع ہم جان باہر صاحب، آئیں گے، آپ اور انجوائے کر آپ رہے کی ہیں، حالت ہے وہ آپ کا نام نہیں لیتا۔ ناصر بٹ صاحب تیش میں آ رہے ہیں، آپ انجوائے کر رہے ہیں، ایسے نہ کریں، واپس لے لیں، آپ کہیں میں نے محاورتاً استعمال غریدہ صاحبہ نہیں محاورتاً میں نے استعمال کیا، میں نے کسی کو ذاتی طور پر ٹارگٹ نہیں کیا، ان کو مناسب نہیں لگا، ان کا مناسب میں نہیں نے لگا۔ بات دیکھیں نا اور شفیع جان آپ کو صاحب، یاد ہوگا غریدہ صاحبہ کہ جب 9 اپریل کی رات کو غیر جمہوری طریقے سے بیرونی سازش کے تحت عمران خان صاحب کو گھر بھیجا گیا، نہیں وہ تو بلاول جمہوری بھٹو طریقہ صاحب تھا، کون سا غیر جمہوری تھے۔ طریقہ تھا؟ آ رہے آپ کی طرف آ رہی ہوں جی شفیع جان صاحب، کوئکلی پھر میں ذرا سینٹر ناصر آپ کی طرف واپس آتے ہیں۔ تو بلاول بھٹو صاحب پارلیمنٹ میں کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ویلکم بیک ٹو پرانا پاکستان، تو یہ وہ پرانا پاکستان ہے جہاں 150 کا پیٹرول 520 کا مل رہا ہے، جہاں پہ غربت اس وقت بلند ترین سطح پہ ہے، یہ ہے اصلی پاکستان۔ اب جی ڈی پی کی گروتھ رک چکی ہے، ڈالر کا ریٹ آپ کے سامنے ہے، جو سینسیٹیو پرائس انڈیکیٹر جو ہے آٹا دال چینی کی پرائسز ڈبل ہو چکی ہے، حبیب لوگوں سے باہر ہے، لوڈ شیڈنگ آپ کے سامنے ہے، تو بیڑا گرک کر کریٹ دیا اس ملک کا۔ ان کو اب کوئی نہیں سننے والا، یہ کیوں ہے کہ وہ مینڈک ہیں جو اس کے اندر شور ڈالتے ہیں، ان کو نہیں پتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ سنیں میں آپ کو بات بتاؤں، بات یہ ہے کہ دنیا کدھر چلی گئی، پاکستان کا نام میں اس دن اتنا کہتے ہیں نا خوشی سے بیٹھا جب اس میں کوئی ہر ٹی وی چینل میں تھا کہ پاکستان میں اس میں شک کی کوئی نہیں ہے، یہ لوگ ان کی حالت دیکھیں نا، لیکن وہ تو آپ کو پاکستان کے اندر کے حالات بتا رہے ہیں نا۔ کنویں کے مینڈک کی کون سنتا ہے؟ فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات یہ ہے، فیکٹ اینڈ فگر یہ ہے کہ جو پاکستان آپ چھوڑ کے گئے ماشاءاللہ اس سے بہتر پاکستان، اب وہ جو جی ڈی پی کی آپ بات کرتے ہیں، یہ دنیا میں ہر طرف یہ حالت ہے، وہ ٹھیک ہوں گے، معاشی حالات بھی انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے، اور جنگ ہم نے رکوائی نا، یہ جنگ تو رک گئی۔ اب دیکھیں یہ سب سے بڑا کام ہم نے کیا کہ تھرڈ ورلڈ وار، اگر یہ دنیا امریکہ اور ایران کی یہ جنگ اگر چلتی رہتی تو تباہی تھی نا، ہم نے وہ روک، جب اب جنگ نہیں ہوتی، یہ میں آپ کو واضح بتا دوں، وہاں بھی اب جنگ نہیں ہوتی، اب یہ تو بہت بڑا کریڈٹ ہے پھر پاکستان، میں دیکھیں کریڈٹ ہے نا۔ اب بات کیا، اب بھی میسج کس کے پاس آ رہا ہے؟ پاکستان کے پاس۔ امریکہ نے ایک بات کی، وہ ٹرمپ نے، کہ ہمیں فون کریں، اس نے کہا نہیں، ایران نے کہا ہم نے بات پاکستان سے ہی کرنی ہے۔ امریکہ بھی کہتا ہے جو پاکستان ہے میڈیٹر بنا ہے، ہمیں اس پہ یقین ہے۔ اب بات یہ کہ اتنا بڑا جو کریڈٹ ہمارے پاس ہے کوئی نہیں لے سکتا۔